وقفے کے بعد ناظرین یہ ہمارے پروگرام کا پارٹ 2 ہے. ہم اسے وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم لوگوں نے اس کا سلسلہ روکا تھا. قاری صاحب کچھ ینگ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کی بات کر رہے تھے. جی قاری صاحب، آپ نے نقیب اللہ صاحب کی کوئی آپ بات کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے تیمور خالد صاحب، تیمور خالد اور یہ سارے ینگ اور بڑے ہر اس کارکن کا نام لوں گا. میں پی ٹی آئی بنانے والے لوگوں میں ہوں. توقیر صاحب، ہم نے اس پی ٹی آئی کے لیے اپنی جوانی کے 22 سال 23 سال اس جماعت کی نظر کیے. ہم نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. ہم کسی کے کوئی تنخواہ دار یا پیڈ سرونٹ نہیں ہیں. نہیں، وہ بات آپ نہ جماعتوں کے، لیکن ینگ لوگوں نے نوجوان عمران خان کو ہوپ سمجھ رہے تھے. اور آپ کا یہ ملک جس کی سب سے بڑا ٹیلنٹ اس کے یوتھ ہے، اور آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی یوتھ کی پاور ہے، مگر آپ نے اس یوتھ کو مایوسی اندھیروں کے سوا دیا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، دیا کیا ہے آپ نے اس قوم کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بے روزگاری کے سوا کیا دیا ہے؟ آپ کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دے سکتے تھے. جب پارٹی کا نشان ہوتا ہے یا پارٹی فیمیبل ہوتی ہے تو پارٹی اپنی گراس روٹ کے، جو اس کے گراس روٹ لیول کے ورکر ہوتے ہیں، لیکن قاری صاحب یہ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں ہوا. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے؟ میں کہتا ہوں، میں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیاں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو چند خاندانوں کی رکھیلیں بنی ہوئی ہیں، یہ چند خاندانوں کی لونڈی ہے جماعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے. کیا نسل در نسل قیادت منتقل ہو رہی ہے، تو کیا جو نسل در نسل ورکر، کیا یہ ان کے غلام ہیں؟ پھر بات تو وہی ہوگی نا، کیا ہم غلام ہیں کہ انہی لوگوں کی تابعداریاں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں، خان کی زبان اس لیے بول رہا ہوں، چاہے خان کے لوگ، چاہے خان کی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے عمران خان کی پارٹی کے وہ ناخدا جو اپنے آپ کو ضلع کی یا ہزارہ ڈویژن کی عوام کی تقدیروں کا مالک سمجھتے ہیں، جو ٹکٹوں پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا سردار صاحب، جب یونین کو، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی جماعت یونین کونسل کے لیول پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیتی. قاری صاحب آپ کا، سردار صاحب آپ مشتاق غنی صاحب کی پرفارمنس کو کے پی کے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ایز اے اسپیکر، وہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، بہت زبردست. تھوڑا سا ان کی پرفارمنس بتائیں ہمیں. بہت زبردست انہوں نے کام کیے ہیں جی، بہت اچھے سے کام کیے ہیں. مشتاق غنی صاحب ہو گئے، ان کے بڑے بھائی جو ہیں مہتاب بھائی صاحب ہو گئے، وہ وزیر اعلیٰ. تو کیا دیا ہے ہزارے کو؟ کیا دیا ہے؟ وہی بات بتا رہا ہوں. ہمارے توانائی کے وزیر ہیں امان اللہ خان جدون صاحب، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت زبردست. ایبٹ کو پیرس بنایا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، سڑکیں صفا، سب کچھ کھلا، رش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جرائم نہیں ہے، ساری بات نہیں، یہ سب کچھ یہاں پہ ہو گیا. اب تو کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایبٹ کو، ہزارے کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. قاری صاحب مسکرا رہے ہیں نا. یہ مطلب نہیں، یہ آپ دیکھیں، ڈائریکٹ بات بتائیں نا، ڈائریکٹلی بتائیں اور کھل کے بتائیں. دیکھیں یہ ہمارا جمہوری ملک ہے. انہوں نے کوئی کام بھی، مجھے بتائیں نا، ہزارے کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے؟ ایک انٹرچینج تک یہاں یہ قریب سے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں حویلیاں بائی پاس ہم نے بنایا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایبٹ آباد یونیورسٹی بنائی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہیلتھ کے، کس نے بنائی ہے؟ مشتاق غنی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں. مطیب صاحب بائی پاس کا مشتاق غنی صاحب کلیم کر رہے ہیں. مطیب صاحب، ہم بہت ترقی کی بات کر رہے ہیں جو انفرادی. مطیب صاحب، اس قوم نے، سردار صاحب تھوڑی سی میں بات آگے بڑھاؤں نا. دیکھیں نا، مری روڈ 4 کلومیٹر کا راستہ تھا. ہم نے 2 گورنمنٹس میں پرفارمنس تو ہم نے یہ دیکھی نا، مری چوک سے لے کر کڑی پنا چوک تک 5 کلومیٹر، یہ 4-5 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. 5 سالوں میں مری روڈ مکمل نہیں ہو سکا. آج آپ کے جو ارد گرد کے دیہات ہیں، ان کی رابطہ سڑکوں کو دیکھیں. مجھے بتا دینا، اتنی بڑی ہمارے سابقہ نمائندے کہیں پہ 1 کلومیٹر انہوں نے نیا روڈ بنا کے دیا ہے؟ کوئی ایک نئے کالج کا نام بتا دیں، کوئی ایک نئی اسپتال جو انہوں نے بنائی ہو. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وزارت اعلیٰ بھی ان لوگوں کے پاس رہی، اسپیکرز بھی یہ رہے، سینیٹرز بھی رہے، ایم این اے بھی رہے، وفاقی وزراء بھی یہ رہے. ان لوگوں نے ڈیلیور کیا کیا؟ اس میں پھر ان کی غلطی نہیں ہے نا. پھر قوم جب ووٹ ہی ہمدردیوں اور زیادتیوں کی بیسس پہ ڈالتی ہے، بھئی ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، اس پہ یہ مقدمہ ہو گیا، اس پہ یہ، تو قوم کیوں نہیں اس چیز کا احتساب کرتی؟ دیکھیں قوم بالکل ٹھیک ہے آپ کی جی، سوری آپ کی بات کٹ کی، یہ بات بھی یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری عوام کا قصور ہے.
جو آپ ووٹ نہ دیں نا ان کو، کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ یہ آج کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. آپ کمپلیکس میں یہ چلے جائیں نا، کیا حالت ہے کمپلیکس کی؟ آپ وہ سول ہاسپٹل میں یہ چلے جائیں، کیا حالت ہے؟ میں ایکس رے اور ECG کی سہولتیں میسر نہیں ہیں آپ جی. کی مشینیں خراب پڑی اور مشینیں خراب کرنے والے بھی ان کے اپنے ادارے کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جن کی باہر مشینیں لگی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کارڈیالوجی یا CCU جو ہے اس کا جو وارڈ ہے جس میں آپریشن کر کے یا کوئی بھی آپ کی وہ سرجری یا جو بھی انٹینسو کیئر یونٹس میں اس کے ساتھ وارڈ ہوتا ہے نا، اس وارڈ میں انسان کا بچہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اتنی اسمیل، اتنی گندگی، رات کو بلیاں پھرتی ہیں وہاں پہ. آپ بلیوں کو چھوڑیں، چوہوں کو دیکھیں. ناظرین یہاں پہ ایک میں بڑی ضروری اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا، میرے رسپیکٹڈ گیسٹ بھی موجود ہیں. میں اپنے اس پروگرام کے تھرو آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ووٹر کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہونا چاہیے. کم از کم ووٹر کو 16 ایئرز کی ایجوکیشن، ریئل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سیاستدان ہے اس کے لیے بھی ایجوکیشن کا 16 ایئرز کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. قاری صاحب اور اس کے ساتھ آپ اس پوائنٹ کو بالکل آپ ٹھیک کریں، اس کے ساتھ مذہبی چیز بھی ہمارے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں، اب میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک بالکل وہ بندہ کہ جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور ایک جو PhD ڈاکٹر ہے جو پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارا پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے. حدیث پاک ہے کہ جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک سیاستدان بتا دیں، ایک سیاستدان جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. سراج الحق. ٹھیک ایک ہے، ایک ہے. ہاں جی، آپ نے ایک ہی بولا ہے نا. ہاں ایک ہی بولا ہے جی. یعنی پورے پاکستان میں آپ کو صرف ایک سراج الحق صاحب ملے ہیں جی کہ جن کو آپ نے، کیونکہ میرا اتنا زیادہ. ایک اور بھی ہے جی قاری راشد صاحب. نہیں، میں اپنے میں یہ دیکھیں، میں اپنے آپ کو نہ تو سیاستدانوں میں میں ایک بات کلیئر کروں، یہ جو نہیں وہ جھوٹ بولنے کی بات، یہ جو بات اور کر رہا تھا، بات اور کر رہا تھا، بات اور نکل گئی. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی اتنا پاک دامن، اتنا کلیئر نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری عدالتیں ہیں کہ صادق اور امین کے خطاب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے مخصوص تھے وہ بھی سیاستدانوں کو انہوں نے دے دی ہیں. آپ جو ہمارے کسی جماعت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جن کو ہم رہنما کہتے ہیں، جس طرح سے یہ نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، عمران خان ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، بلاول بھٹو ہو گئے، اب جو کیونکہ ہارٹ ٹاک جو ہے وہ نواز شریف ہے. اب وہی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جنہوں نے پوری اسمبلی بیٹھی فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اردو میں، میری انگلش کمزور ہے ذرا نا، اس لیے اردو میں بات کر کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا. تو اسمبلی میں بیٹھ کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے چیف جسٹس بھی تو انگلش ہی بولتے ہیں. وہ تو اور بات ہے جی. یہ ہے جی وہ ذرائع جن سے ہم نے وہ کیے. جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا نہیں جی وہ تو سیاسی بیان تھا. سیاسی بیان تھا. یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے. اچھا ایک پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک آخری کویشچن آپ دونوں سے. نون لیگ میں نا، اس لیے میں کسی دور میں لیڈر تو رہے اپنا نواز شریف صاحب نا، تو اس لیے میں نے ذرا سردار صاحب یہاں پر سردار صاحب میں یہاں پر دیکھیں یہ بار بار نون لیگ کو ان کے ساتھ منسوخ کرنا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں وہ چیز کو اون نہیں کر رہے نا، وہ بھی چیز کو باسیت کارکن، باسیت سیاسی ورکر ایک جماعت کا حصہ رہے ہیں، اور جب اس جماعت کی پالیسیوں سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ آپ جوائن کرتے ہیں. مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جب اقتدار میں، جب آپ مراد کے لیے کسی کو جوائن کرتے ہیں وہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے.
قاری صاحب کا کہنے لیکن کا جب مطلب ہے آپ کہ میں نے اقتدار میں صرف پارٹی لوگوں کے مزے میں حقوق کے ہوتی لیے ہے، بات کی ہے. آپ اس نہیں، قاری صاحب کا مطلب یہ ہے ہم نے جب تک وہ لوگ صحیح تھے ان کی نظر میں یہ ان کے ساتھ یہ ان ہے. کے ساتھ. یہ بھی جب دیکھیں تک بیسیکلی دیکھا کہ یہ سول سپرمیسی کی بات نہیں کرتے ہیں نا, انہوں نے ہمیشہ سول سپرمیسی یہ کی بات کی نہیں ہے. ہے. بالکل. اچھا دیکھیں جی، قاری صاحب ابھی سردار صاحب الیکشنز ہو رہے ہیں, ایک منٹ ٹائم ختم ہونے والا ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یہ الیکشنز جیتنے کے بعد ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ جو کھیل کھیل رہا ہے نا, کیا ذہانت ہے اس کی نا, میں داد دیتا ہوں اس کو جو بھی یہ کھیل رہا ہے. یہ انتخابی نشان کیا ملے ہیں جی؟ انتخابی نشان ہمارے ہزارے میں ابٹاباد میں کچھ آپ کو کنفرم ہے کہ کیا انتخابی نشان ہے ہمارے جو امیدوار ہیں؟ نہیں, علی خان کا ایک پتہ ہے, بکری ملی ہے میرے خیال. علی خان کو بکری ملی ہے. ملی ہے. اچھا, اور مشتاق صاحب کو؟ مشتاق صاحب کو کیا ہے جی, مجھے نہیں پتہ. دیکھیں یہ نشانوں کے اوپر پھر بات کہیں آگے نکل جائے گی. نہیں, یہ ابھی ان کا پی ٹی آئی لینے کے بعد ہمیں پتہ تو میرے ہونا. علم میں ہے لوگوں کو سنا پتہ چلے ہے, نا. نہیں میرے علم میں جہاں تک ہے کہ چینک کا سنا ہے میں نے, کہ مشتاق صاحب کو جب میں کو سنا ہے میں نے کہ چینک ملی ہے. کہ اس میں چائے ڈال کے پیے. دیکھیں نا, یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں, مطیب صاحب آپ جیسے اینکر پرسنز اس قوم کو موٹیویٹ کریں کہ اپنی جماعتوں سے کہیں کہ آپ کی جماعتوں کے اندر کون سی جمہوریت ہے. کیا آپ لوگ خاندانی غلاموں کا کردار نہیں ادا کر رہے کہ باپ ہٹے گا بیٹا آئے گا, بیٹا ہٹے بات گا. ہو گئی ہے, لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ, پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اس کے ووٹ بینک کو ایکسپلائٹ کر کے کیا یہ بعد میں اپنی وفاداریاں نبھائیں گے یا یہ بھی باقی لوگوں کی طرح مطیب صاحب آپ مجھے اس چیز کا بتائیں نا. جی آپ اپنی بات یاد, نجی ٹی وی پہ میں ایک پروگرام سن رہا تھا, بڑے مشہور اینکر ہیں ان کا, وہ کہہ رہے تھے جی پھر الیکشن کے بعد بھی پریس کانفرنس اس کا سلسلہ شروع ہوا. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک منڈی لگتی ہے عید الاضحیٰ پہ, اور ایک منڈی لگے گی جو اگر یہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے نا مطیب صاحب, امیدواروں کے الیکشن جیتنے کے 3 دن کے اندر انہوں نے جماعتیں جوائن کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوتے ہیں ان کو 3 دن کے اندر اپنا قبلہ, اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوتی ہے. مگر اب کی بار منڈی لگے گی, اور ہارس ٹریڈنگ جسے آپ کہتے ہیں, یہاں پر گھوڑے ہی نہیں گدھے بھی بکیں گے, خچر بھی بکیں گے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات تھی, میں بھول گیا تھا, میں نے لکھی بھی ہوئی تھی لیکن بھول گیا تھا. نہیں بالکل آپ کریں نا, سوری. آپ کا کرنٹ افیئرز پہ آج کل آپ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں, اسی لیے ہم آپ کو بار بار جو ہے کال کر کے تنگ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس چیز سے اپڈیٹ کریں لوگوں کو. نواز شریف صاحب نے ایک اپنے لوگوں کو بلا کے, اپنے جو چیدہ لوگ ہیں جو ملک چلائیں گے آگے جائے, اکانومسٹ یعنی سارے ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے بلا کے ایک اجلاس کر ڈالا ہے, یعنی کہ ایز اے پرائم منسٹر, جس طرح وہ یعنی پرائم منسٹر ہے, انہوں نے سمجھ لیا اپنے سر انہوں نے جو اجلاس کیا ہوگا وہ اپنی پارٹی کے منشور کے لیے, مشاورت کا اجلاس. اس کی وضاحت بھی آئی ہے, اس کی وضاحت رات کو آئی ہے. اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ آگے امتحان بہت مشکل ہے, تو اس کی تیاری تو ہم نے کرنی ہے, یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن پتہ ہے وہ جیتیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کریں گے. اب پہلے اگر ہمارے پاس ایک منٹ قاری صاحب, نہیں نکلے ہیں سردار صاحب, نے نکلے ہیں, آپ دیکھیں نا نکلے ہیں آپ نے. سردار صاحب مریم نواز نے کل آپ دیکھیں نا, ایک کل ہے اکاڑے میں, اس سے پہلے اکاڑے میں جلسہ کیا, اس سے پہلے اصل میں اگر وہ نہیں بھی نکلے, سردار صاحب اگر وہ نہیں بھی نکلے, یہ پوری دنیا میں پالیٹکس ایسے کہیں بھی نہیں ہوتی, جلسے جلوس میٹنگ پوری دنیا میں صرف لوگ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں. الیکشن کا ٹیمپو ابھی بنا ہے, الیکشن میں لوگ ابھی آئیں گے. اچھا ایک کویسچن ہے, ایک میرا آخری کویسچن ہے آپ سے. اچھا قاری صاحب, الیکشن کمیشن کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کروانا, اور لائک وائز 4 ماہ کے اندر وفاقی اسمبلی کے الیکشن. تو ان کا تو اپنا جو رول ہے, جو سٹیٹس ہے, وہی غیر قانونی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب عمران خان نے گورنمنٹ اپنی ڈیزالو کی تھی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا اصولی طور پر, آئینی اور اصولی دونوں طریقوں سے. آپ کا آئین 90 دن کے اندر الیکشن کا کہہ رہا ہے, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا سٹیٹس کیا رہ گیا؟ تو کیا ہماری جماعت سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ کے کون سی
پاکستان پیپلز پارٹی تھی نا, پاکستان تحریک انصاف تھی. تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے جب چھوڑا تو کیا سپریم کورٹ میں اس چیز کا کیس اٹھایا نا. چیف جسٹس بندیال صاحب نے کیا اس وقت کوئی ڈیسیژن دیا تھا کس کا؟ الیکشن کا. اسپیس دی تھی. یہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے ڈیٹ 8 جنوری کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. نہیں, بات 3 ماہ کی ہو رہی ہے نا, آئین اور قانون کی بات. آئین اور قانون کی بات ہے تو آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن کون کرواتا ہے؟ آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن اسٹیٹ کا کام ہے نا. تو ریاستی ادارے کہاں پہ تھے؟ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان از خود اختیار رکھنے کے باوجود اس نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ نہیں, الیکشن تو ہو گئے جی, 90 دن کا ٹائم تھا وہ صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی. ٹھیک ہے. نگران حکومت کا آئینی طور پہ یہ ٹینیور کیا ہے؟ 3 مہینے کا. یہی 3 مہینے کا, اور وہ بھی بڑا ان کا کنفائنڈ سا وہ رول ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. بقول عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس میں کہہ رہا ہوں, جسٹس صاحب سپریم کورٹ, انہوں نے پیچھے بیان دیا تھا کہ یہ جو ہیں حکومتیں ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. ظاہر آئین سے مابرہ ہوگی نا, اوپر ہوگی نا, چلی گئی نا. پھر ان کے مجھے بتائیں یہ بڑی زبردست گیم چل رہی ہے کہ ان کے جو اقدامات ہیں, انہوں نے جو کام کیے ہیں, ان کے جو آرڈرز ہیں, وہاں پہ قانون عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. وہاں پہ قانون عمل, اور ایک دن آئے گا یہی چیزیں ان کے خلاف جو ابھی خوش ہو رہے ہیں نا, چاہے کوئی پارٹی بھی ہے. قاری صاحب کو مجھے قاری صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ کوئی پارٹی بھی ہے, یہ چیزیں پھر جو آج خوش ہے یہ کل ان کے خلاف یہی چیزیں استعمال ہوں گی. قاری صاحب یہ کہیں گے اس وقت تو گورنمنٹ سے غیر قانونی تھی, ان کے تو آرڈر ہی غلط تھے. سردار صاحب ہم تو یہی کہتے ہیں نا, رول ریگولیشنز کے, آئین اور قانون کے منافی کوئی بھی آدمی ہو تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کیفر کردار تک نظریہ ضرورت کے تحت نہ فیصلے کریں اور نہ فیصلے ہونے چاہیے. جو آئین اور قانون ہے, اب دیکھیں نا ہمارا سب سے بڑا سٹرانس کیا تھا, یہی تھا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. مگر پارلیمنٹ کے اندر جب لوگ الیکشن جیت کے جاتے ہیں تو جو لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں کتنی بار جا کے عوام کے آگے پارلیمنٹ کے آگے جواب یہی میرا پوائنٹ تھا کہ جو لوگ جیت کے جاتے ہیں, پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں کا نقطہ لوں گا, کیا آپ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ووٹر کو بھی اور ایک کینڈیڈیٹ کو بھی کم از کم 16 ایئرز ایجوکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے تب جا کے وہ اہل ہو سیاست میں حصہ لینے کا؟ دیکھیں جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ ابھی جو یہ حکومت الیکشن ہو جائے گی, ابھی سب کو پتہ چل رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے جی؟ یہ نواز شریف وزیر اعظم ہے. اچھا آپ مان گئے, تسلیم کر لیا؟ نہیں دیکھیں, جو نہ مانے تو اس کو تو پھر آپ کو پتہ. تو اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوئے تو پھر جی اگر وہ نہ ہوئے کوئی اور بن گیا, ان کی پارٹی کا کوئی اگر بن جائے گا, دیکھیں نہیں آپ نون لیگ کی حکومت ہوگی, نون لیگ کی حکومت. اور میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی اس سے بڑا بحران آنے کو تیار ہے. جی جی, جب الیکشن ہو کے حکومتیں آئیں گی, اس ابھی سے بڑا معاشی بحران وہ کیا ہے جی؟ وہ اس طرح سے ہے, کسی ایک پارٹی کو یہ حکومت نہیں مل رہی, کولیجن ہوگی, یہ کولیجن ہوگی. اور تو 2018 میں بھی تو یہی تھا نا. نہیں 16 مہینے ہم یہ دیکھ چکے. چلیے اس وقت پھر کوئی تھوڑا سا پی ٹی آئی کا, تھوڑا تو نہیں تھا اس وقت بھی. دیکھیں بات سنیں, اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی جماعتوں کا الائنس تھا. بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب, کاف لیگ تھی, ایم کیو ایم تھی, بلوچستان تھی, باپ پارٹی تھی. حکومت آئے گی سر, تو یہ اگلی میں بھی تو یہی کچھ ہوگا نا. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. اب ان کا ایکسپیرینس چل گیا ہے 16 ماہ کا, جو پیچھے پی ڈی ایم بنی ہے. 16 ماہ میں کون تھے, کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آئے ہوئے تھے نا. یہاں سے کابینہ جاتی تھی لندن, وہاں پہ کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے اور وہاں سے واپس آ کے یہ حکومت چلاتے تھے. تو کیا ہوا تھا کہ مہنگائی کدھر سے کدھر چلی, عام عوام کو سارے بھول جاتے ہیں. سردار صاحب عام عوام کو جو بھولتے ہیں نا, تو عوام الیکشن میں اپنی ووٹ کی طاقت سے کیوں نہیں انتقام لیتے؟ جو لوگ عوام کو بھولے ہیں 5 سال, اچھا جی چلے, تو عوام ان سے انتقام لیں گے نا. ایک منٹ ٹھہرے جی,
ابھی یہ اصل تبدیلی اب ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیں نا، صرف اس کا استعمال کا طریقہ اس کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ووٹ ایکچولی وہ کس نظریے اور کس سوچ کی بیس پہ تھا. یہاں پہ گلی ٹھیک ہو گئی, نالا ٹھیک ہو گیا, جرگہ ہو گئی, جماعت ہو گئی, اس بیسس پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں. ایک منٹ سر, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ ہم کہتے ہیں جی اس دفعہ یہ جیسے اب حالات بنے ہوئے ہیں, یہ جی نواز شریف کی حکومت آئے گی لیکن صحیح نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہمیں نظر آ رہا ہے نا, اس میں یہ حکومتیں ہوں گی, یہ حکومتیں ہوں گی, اور تبصرہ نگار جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی ایک کو حکومت نہیں ملنے والی. آپ نے بھی سنا ہوگا, کسی ایک کو مخلوط حکومت ہوگی, یہ کوئی مخلوط حکومت ہوگی, یہ آخر کوئی پیچھے یہ ڈیوائیڈ کرنے والا ہے نا, کوئی پیچھے ڈیوائیڈ کرنے والا ہے نا, کہ اگر کسی کو بھی ایک حکومت نہ ملے تاکہ وہ زیادہ پاورفل نہ ہو سکے. اور یہ پھر ووٹ پھر کدھر گیا, ووٹ کی طاقت پھر کدھر گیا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے, یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو جاتا ہے جو مہینہ. تو آپ ایز اے سینئر اینالسٹ آپ اس سسٹم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہی ہے. بالکل نظر اس صورتحال میں تو نہیں نظر آ رہی. میں 2018 میں ہوا تھا, اس سے 100 گنا زیادہ ابھی ہو. میں یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک بات کہوں گا, پروگرام کا وقت میں ختم ہو رہا پروگرام ہے, کو آپ وائنڈ اپ کریں یا ختم کریں, لیکن عوام کے لیے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ نے قوانین سازی کے لیے بھیجا تھا, جو لیجسلیشنز کرنا جن کا کام تھا, جو 5 سال تک آپ لوگوں کو بالکل نظر انداز کرتے رہے ہیں, اب وہ آپ کو ذات, قوم, قبیلوں کے نام پہ, پارٹیوں کے نام پہ, ہمدردیوں کے نام پہ آپ کو اپنی طرف انسپائر کریں گے, وہ آپ کو جھوٹے خواب دکھائیں گے. مگر کیا عوام اتنی بھولی بھالی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسی جائے گی؟ نہیں, عوام اپنی ووٹ کی طاقت سے ان ظالموں سے احتساب ان کا کرے گی. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ووٹ کی جو پرچی ہے اس کی مثال بارش کے اس قطرے جیسی ہے کہ جو سانپ کے منہ میں گرے تو زہر بنے گی, اور جو سیپ کے منہ میں گرے گی تو موتی بنے گی. آپ اپنی ووٹ کو موتی بنائیں, آپ ایلیجیبلٹی دیکھیں, آپ ان کی پروگرس دیکھیں, آپ ان کی کارکردگی کا سوال کریں. یہ نہیں ہے کہ کل کے کنگلے آج کے اربوں پتی بن کے آپ کو اپنی ویگو ڈالن سے انسپائر کریں. کل جو کرائے کی گاڑیوں پہ گھومتے تھے, آج ان کے پاس یہ گاڑیوں کا فلیٹ کہاں سے آیا؟ کیا وہ اپنے ورکرز کو, اپنے کارکنوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور گنرز کے ساتھ آ کے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے رہ کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل عوام کو شعور کا مظاہرہ کر رہا ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا الیکشن سیل کا پروگرام. ہم لوگوں کے سردار توقیر صاحب ایک ووٹر ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ لوگ آئیں گے جو کہ ووٹر کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ووٹ ڈالتے ہوئے کن کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے اسپیشل ٹرینرز آ رہے ہیں جو کہ آگے سردار توقیر صاحب یہ پروگرام کنڈکٹ کریں گے, تو جلد آپ اس پروگرام کو بھی شمال کی اسکرین پہ دیکھیں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.